الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.47 ہے اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، آیت 62، اور کرنٹ آیت یعنی سورہ مائدہ آیت 69 سیم ہے، لہٰذا ہم اسی آیت کی تفسیر کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں تاکہ آگے کی آیتوں کی تفسیر ان کنٹینیوشن رہے۔ ایک بار ہم اس آیت کی بھی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ان دونوں آیتوں کی سملیرٹی آپ کے ذہن میں رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ انا بریکٹ میں روٹ ورڈ ہے، انا کا روٹ ورڈ الف نون نون سے معنی بے شک، انڈیڈ، اس طرح سے ہر لفظ کے روٹ ورڈز بریکٹس میں دیے گئے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں معنوں کے ساتھ۔ الذین یعنی جو لوگ، دوز، آمنو ایمان لائے، بلیوڈ، والذین اور جو لوگ، اینڈ دوز ہو، ہادو یہودی ہوئے، بیکیم جیوز، والنصارى اور عیسائی، اینڈ دی کرسچنز، والصابئین اور صابئی، اینڈ دی سیبینز، من یعنی جو، ہو، آمنا ایمان لائے، بلیوڈ، باللہ اللہ پر، ان اللہ، والیومی اور روز، اینڈ دا ڈے، الآخر آخرت، دا لاسٹ، وعملا اور عمل کیے، اینڈ ڈڈ، صالحہ نیک، صالح، رائٹیس، فلہم تو ان کے لیے، سو فار دیم، اجرہم ان کا اجر، دیر ریوارڈ، عند پاس، وتھ، ربہم ان کا رب، دیر لارڈ، ولا اور نہیں، اینڈ نو، خوف خوف، فیئر، علیہم ان پر، آن دیم، ولا اور نہیں، اینڈ ناٹ، ہم یعنی وہ، دے یحزنون غمگین ہوں گے، ول گریو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں پہلے اردو میں۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى والصابئین اور جو لوگ یہودی اور عیسائی اور صابئی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی اور عیسائی اور صابئی ہوئے، جو ایمان لائے یعنی جو کوئی بھی ان میں ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا indeed those who believed، والذین ہادوا والنصارى والصابئین and those who became Jews and Christians and Sabians، من آمن باللہ والیوم الآخر who believed in Allah and the last day، وعمل صالحا and did righteous، فلہم اجرہم عند ربہم for them is their reward with their Lord، ولا خوف علیہم and no fear on them، ولا ہم یحزنون and they will not grieve۔ Complete translation دیکھیں۔ Indeed those who believed and those who became Jews and Christians and Sabians who believed in Allah yani whoever believed in Allah and the last day and did righteous, for them is their reward with their Lord and no fear on them and they will not grieve۔ تشریح کلمات دیکھتے ہیں۔ اس آیت کے کچھ الفاظ کو یہاں پر انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے۔ لفظ یہودی اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا بتایا جاتا ہے۔ ان سے 12 خاندان ظہور پذیر ہوئے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو آگے چل کر 12 خاندانوں کی شکل میں پھیلے، جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں متحد رہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوا اور وہ 2 حصوں میں بٹ گئے۔
ایک یہودا اور دوسرا بنی اسرائیل کے نام سے موسوم ہوا۔ بعد میں جب دوسری اقوام ان پر غالب آ گئیں، یہ لوگ محکوم اور اسیر بن گئے، یعنی غلام بن گئے، تو ان کا مشترکہ نام یہود استعمال ہونے لگا۔ نصارہ کے معنی دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی اور ان کی نصرت کرنے والے، یعنی ان کے فالوورز۔ یہ لفظ نصران کی جمع ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے، یعنی ان کا یہ نام پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب مسیح نے حضرت مسیح علیہ السلام کے سوال کے جواب میں کہا تھا نحن انصار اللہ، یعنی ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب سازشیں زور و شور سے جاری تھی، تب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے فالوور سے پوچھا کہ ایسی سچویشن میں میری مدد کون کرے گا اللہ کے دین کو پھیلانے کے سلسلے میں؟ تو ان کے فالوورز نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس لیے اس دین کے پیروکار نصرانی کہلاتے ہیں، یعنی مدد کرنے والے۔ بعض حضرات کے نزدیک نصرانی برخلاف قاعدہ شہر ناصرہ سے منسوب ہے، یعنی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نصرانی کے معنی ناصرہ کے رہنے والے، جو کہ ایک شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سکونت پذیر تھیں اور وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ سابعین کے معنی دیکھیں، یہ لفظ عبری ہے جو آگے چل کر ایک دوسرے لینگویج میں مل کر عبرانی کہلائی، یعنی کہ ہیبریو لینگویج۔ ماہرین کا خیال ہے کہ عبری میں یہ سبا تھا جسے عربی میں سبا کر دیا گیا۔ عبری میں اس کا مطلب ہے پانی کے اندر جانا، جسے وہ تعمید کہتے ہیں، اور جو اس دن کے بنیادی اعمال میں سے ایک ہے، جس کو ہم انگلش میں بیپٹائز کرنا کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مذہب کو حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، اور اس وقت عراق اور شام کے سرحدوں پر ان کی خلیل تعداد آباد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں اہل کتاب میں شمار کرتے تھے اور ان کے ذبیحے کو حلال سمجھتے تھے۔ اب فوکس کرتے ہیں آیت کی تفسیر پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میرے ان ساتھیوں کا کیا بنے گا جو اپنے دین پر عمل پیرا تھے اور عبادت گزار تھے؟ اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی۔ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ بجا لانے والے، خواہ مسلمان ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابئی، جس ملت اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں اجر و ثواب ملے گا۔ ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، یعنی اپنے زمانے کے برحق نبی اور اس کتاب پر ایمان لانے کے بعد عمل صالح بجا لانے والا نجات پائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ماضی میں، جس دور میں وہ پیدا ہوئے تھے، اگر اس دور کے نبی کو انہوں نے مانا، اس دور میں جو شریعت اللہ کی طرف سے لاگو تھی اس پر عمل کیا، تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو درگزر کرے گا اور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس آیت میں ثمر کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ نجات کا دار و مدار نسب اور قومیت پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل پر ہے، یعنی کسی کی ریس دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو جنت نہیں دے گا، اور نہ کسی کی قومیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انسان کون سے ملک سے تعلق رکھتا ہے اور انسان کی نسل کیا ہے، وہ گورا ہے، کالا ہے، نیپیلا ہے یا چاکلیٹی ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ انسان کا ایمان اور عمل جانچا جائے گا۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کا عقیدہ کتنا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو اور ان کے اعمال کتنے خراب کیوں نہ ہوں، جنت ان کی ہے، اور ان کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ کتنی پاک باز کیوں نہ ہوں، سب دوزخ کا ایندھن ہے۔ یعنی دراصل یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہاں تک کہ بعض عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اس عقیدے کی اللہ تعالیٰ اس آیت میں تردید کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی اس غلط فہمی کو صاف الفاظ میں دور کر دیا، یعنی رد کر دیا، اور لطف یہ ہے کہ مخاطب مسلمانوں، یہودیوں، عیسائی اور سابیوں سب کو بنایا، یعنی مخاطب میں یہود، عیسائی اور سابئی نہیں ہے بلکہ مسلمان بھی شامل ہے، تاکہ مسلمانوں کو بھی یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ان کی نسل کی بنیاد پر یا ان کی قومیت کی بنیاد پر وہ جنت دیے جائیں گے یا اللہ کی رضا ان کو عطا ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ اور مسلمانوں کا ذکر کر کے انہیں تنبیہ فرما دی کہ مبادا تم بھی کہیں اپنی قومیت پر نازاں ہو کر ایمان و عمل سے غفلت برتنے لگو، نجات و فلاح ایمان و عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکے گی۔ ابن کثیر کی تفسیر سے ہم نے یہاں کچھ پوائنٹس لیے ہیں۔ اوپر چونکہ نافرمانوں کے عذاب کا ذکر تھا تو یہاں ان میں جو لوگ نیک تھے ان کے ثواب کا بیان ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ کے جو آبا و اجداد ہیں ان میں سے کچھ کو اللہ نے ذلیل بندر بنا دیا تو کچھ کو ذلیل خنزیر بنا دیا، تو ان کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ اپنے آبا و اجداد کے اعمال پر فخر کریں، چونکہ نافرمانوں کے عذاب کا اللہ نے تذکرہ کیا تھا، لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لاتے اور عمل صالح کرتے
تو چاہے کوئی قوم کے ہوں، نسل کے ہوں یا کسی نبی کی امت ہو، ضرور اللہ کی طرف سے اجر دیے جائیں گے۔ نبی کی تابعداری کرنے والوں کے لیے بشارت تا قیامت ہے کہ نہ مستقبل کا ڈر، نہ یہاں حاصل ہونے والی اشیاء کا افسوس و حسرت۔ اسی کو آیت کے آخری حصے میں فرماتے ہیں، یعنی سورہ مائدہ آیت 69 کا آخری حصہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ مغموم ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو غم اور رنج سے بچائے رکھا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ یہودیوں سے ایماندار وہ ہے جو تورات کو مانتا ہو اور سنت موسیٰ علیہ السلام کا عامل ہو، یعنی سارے یہودی ایماندار نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، سوائے ان کے جو تورات کو حقیقی معنوں میں مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں، یعنی سنت موسیٰ علیہ السلام کے عامل ہیں۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کی تابعداری کرے اور ان کی نبوت کو برحق سمجھے۔ یعنی تمام یہودیوں کے لیے ضروری ہے، یہ فرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ان کی نبوت کو مانے اور ان کی نبوت کو حق سمجھے اور ان کے حکم کی تابعداری کرے۔ اگر اب بھی وہ تورات اور سنت موسیٰ علیہ السلام پر جمع رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے اور تابعداری نہ کرے تو پھر بے دین ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی یہودی کہے کہ میں تو تورات کو مانتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں لاؤں گا، ان کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤں گا، انجیل پر ایمان نہیں لاؤں گا، تو مومن نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے۔ اسی طرح نصرانیوں میں یعنی عیسیٰ میں سے ایماندار وہ ہے، یعنی مومن وہ ہے جو انجیل کو کلام اللہ مانے، شریعت عیسوی پر عمل کرے، اور اگر اپنے زمانے میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے تو آپ کی نبوت کی تصدیق کرے۔ یعنی عیسائیوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، ان پر اتری کتاب پر ایمان لائیں، اور پھر عیسیٰ یہ دیکھیں کہ اللہ کے آخری نبی آ گئے ہیں تو پھر ان پر ایمان لائے اور ان پر اتری کتاب پر بھی ایمان لائے۔ اگر اب بھی وہ انجیل کو اور اتباع عیسوی کو نہ چھوڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو ہلاک ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اللہ کے حکم سے شریعت لائے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے ہیں اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے ہیں تو وہ کافر کہلائیں گے۔ مطلب یہ کہ ہر نبی کا تابع دار، اس کا ماننے والا ایماندار اور صالح ہے، یعنی مومن اور صالح ہے اور اللہ کے ہاں نجات پانے والا ہے، لیکن جب دوسرا نبی آئے اور وہ اس سے انکار کرے تو کافر ہو جائے۔ کسی شخص کا کوئی عمل، کوئی طریقہ مقبول نہیں تا وقتے کہ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، مگر یہ اس وقت ہے جب آپ مبعوث ہو کر دنیا میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو اس سے مقبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے شریعت دے دی ہے، اس شریعت کو کوئی رد کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کوئی رد کرتا ہے اور پھر کسی قدیم مذہب پر، کسی قدیم شریعت پر، کوئی قدیم تحریف شدہ کتاب پر عمل کرتا ہے تو پھر آخرت اس کی تباہ ہو جائے گی، چونکہ اس کا عمل، اس کی وہ شریعت اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے پاس صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ ہر نبی کے دور میں اس کو ماننا، اس سنت اور اس دور کی نازل شدہ کتاب پر عمل کرنا فرض ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اللہ کو کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں۔ ہر دور کے اہل ایمان کو دونوں جہانوں میں امن و سکون ملے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔